ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت نصیب ہوئی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے ساتھ شرف غلامی نصیب ہوا۔ آج کی اس کانفرنس کا سبب انعقاد تو صاف ظاہر ہے، بچیوں کی تقسیم اسناد تھا، ہو چکا، مگر محرم الحرام کی مناسبت سے آج کے لیے موضوع رکھا گیا تھا قرآن اور فلسفہ شہادت۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت کا یہ مہینہ ہے، اس مناسبت سے قرآن کا اور شہادت کے تصور کا کیا تعلق ہے، اس پر میں اب ایک دو جہتوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ پہلے خیال تھا کہ میں اس کی کئی جہات اور کئی سمتوں کی روشنی میں بات کروں، مگر اب وقت خاصا بیت گیا ہے، سو میں چاہوں گا کہ اس کی ایک یا دو جہتوں پر مختصر گفتگو کی جائے تاکہ قرآن مجید کی روشنی میں شہید اور شہادت کے تصور کو سمجھا جا سکے۔ میں نے ایک آیہ کریمہ سورہ بقرہ میں سے تلاوت کی جو شان شہداء کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں، ان کو مردہ نہ کہا کرو، وہ زندہ ہوتے ہیں، مگر لوگوں تمہیں ان کی زندگی اور اس کی ماہیت کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کی حقیقت کی سمجھ نہیں۔ یہ جو آیت کریمہ کا آخری حصہ بیان کیا ہے کہ تمہیں ان کی حقیقت، زندگی کی حقیقت کی سمجھ نہیں، یقیناً سمجھ نہیں ہے ان کو جو ان کو مردہ سمجھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا جو حسن ترتیب ہے اس میں ایک اول آیت ہے اور ایک آخر آیت ہے۔ اول آیت میں یعنی آیت کے شروع میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ آیت کے شروع میں جو شہید ہیں انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا، اور ان کے مردہ کہنے
یا مردہ سمجھنے کے تصور کو بل احیاء کہہ کر رد کر دیا گیا، رد کر دیا۔ اور آیت کے آخری حصے میں جو فرمان ہے، تمہیں سمجھ نہیں کہ ان کی زندگی کیا ہے اور کیسے ہے۔ اب از خود کسی اور ذریعے کا، مصدر کا سہارا لیے بغیر قرآن مجید کی یہ جو نص ہے، خود ظاہر نص کہ اگر توجہ کریں تو اس سے اس کا مفہوم از خود واضح ہو جاتا ہے، اس کا منشا واضح ہو جاتا ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ صاف ظاہر ہے انہی کو جو اس آیت کریمہ کے مخاطب ہے، اور مخاطب کون ہے؟ جن کو منع کیا گیا ہے کہ تم شہیدوں کو مردہ نہ کہا کرو، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کیا کرو۔ گویا جو لوگ شہیدوں کو شہادت کے باوجود مردہ سمجھتے ہیں اور مردہ کہتے ہیں، قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تم انہیں مردہ اس لیے سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی کو بھی شعور نہیں، ان کو شعور نہیں جو انہیں مردہ سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں ان کی زندگی کا شعور ہوتا تو وہ انہیں مردہ نہ کہتے، انہیں مردہ نہ سمجھتے۔ چونکہ مردہ کہہ رہے ہیں، اس سے قرآن یہ بات ثابت فرما رہا ہے کہ انہیں شعور نہیں۔ گویا شہداء کی زندگی کا انکار کرنا قرآن کی روح سے بے شعوری ہے، بے شعوری۔ اب قرآن شہداء کی زندگی کا شعور دے رہا ہے، بل احیاء کہہ کر شعور دے رہا ہے کہ جنہیں شہادت ملتی ہے وہ ابدی حیات، ابدی زندگی پا جاتے ہیں۔ وہ زندگی کیسے پا جاتے ہیں؟ آج کی گفتگو میں اس شعور پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شہید یا شہادت کا لفظ یا شہود کا لفظ، اس کے کئی معانی، مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ ایک معنی شہید کا حاضر ہونا ہے۔ بولیے کیا؟ ایک معنی کیا ہے شہید کا؟ حاضر ہونا۔ اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوال تشنا رہ گیا کہ وہ کہاں حاضر ہو جاتا ہے اور اس کے حاضر ہونے سے مراد کیا ہے۔ تو پہلے اس معنی کو واضح کر لیں۔ قرآن مجید نے فرمایا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو کیا تم ان کی وفات کے وقت موجود اور حاضر تھے؟ قرآن مجید کا لفظ ہے ام کنتم شہداء، شہداء شہید کی جمع ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا تم شہید تھے اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات آ پہنچی؟ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کی وفات کے وقت کیا تم وہاں حاضر اور موجود تھے؟ تو قرآن مجید کی نص صریح سے شہید کا ایک معنی حاضر اور موجود ہونا پایا۔ اب یہی مفہوم قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر، کئی آیات کریمہ میں بھی آیا، بہت سے مقامات پر آیا۔
یعنی سورہ نساء میں منافقوں کا بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ منافق لوگ ایسے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں کچھ مسلمان اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان پر کوئی تکلیف آ جائے اور یہ جنگ میں ساتھ نہ ہوں، تو بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا ہم میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ حاضر نہ تھے، ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ اس منافقوں کے اس بیان کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہم پر انعام ہوا، انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر، منافق کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا، شہیدہ حاضر نہ تھا، اس لیے میں مرنے سے یعنی شہادت سے بچ گیا۔ تو لفظ شہید حاضر اور موجود ہونے کے معنی میں استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں درجنوں آیات کریمہ ہیں جن سے اس معنی کی تصدیق ہوتی ہے۔ میں سردست صرف ان دو پر اکتفا کرتا ہوں، بات ہی سمجھانا مقصود تھی۔ اب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک اس سے بھی ثبوت فراہم کر دوں۔ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی دعا کے کلمات کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ یعنی آپ جوڑ، متضاد دو چیزوں کے جوڑ بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ بخش دے کنہیں؟ حینا و میتنا، ہمارے زندوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو۔ پھر آپ کہتے ہیں شاہدنا و غائبنا، ہمارے حاضروں کو بھی اور ہمارے غائبوں کو بھی۔ پھر کہتے ہیں ہمارے چھوٹوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی۔ تو شاہدنا و غائبنا، ہم میں سے جو لوگ حاضر اور موجود ہیں اس نماز جنازہ میں ان کو بھی بخش دے، اور جو غائب ہیں موجود نہیں ان کو بھی بخش دے۔ تو حدیث پاک کی تلقین کردہ یہ دعا ہے نماز جنازہ کی۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ بات بغیر تعویل کے طے ہوئی کہ شہید کا ایک معنی قرآن اور حدیث میں حاضر ہونے والا، موجود ہونے والا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد اب ایک دوسرا معنی بیان کرتا ہوں اور بس اس پر اکتفا کریں گے، باقی بہت سے معنی اس کے علاوہ ہیں، ان کو چھوڑ دوں گا۔ یہ دو معنی ملتے جلتے ہیں آج کے موضوع سے متعلق، اس لیے ان کی تفصیل ملا کر آگے پھر عرض کر دوں۔ جیسے شہید کا ایک معنی میں نے عرض کیا حاضر ہونا، موجود ہونا، اس طرح شہید کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور وہ ہے ناظر ہونا، مشاہدہ کرنا، دیکھنا، اس کو بھی شہید ہے۔ پہلا معنی حاضر اور موجود ہونا، اور دوسرا معنی شہید کا نظر کرنا، مشاہدہ کرنا، دیکھنا۔ اب قرآن مجید سے اس معنی کی بھی تصدیق ہوتی۔ قرآن مجید نے ماہ رمضان المبارک کے روزے کے لیے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پالے، یعنی وہ زندگی میں موجود ہو اور اس کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے، وہ رمضان کے مہینے کو دیکھ لے، زندگی میں پالے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں شاہدہ منکم الشہر، یہاں شاہدہ میں، شہود میں حاضر ہونا، موجود ہونا، پا لینا، دیکھ لینا، سارے معنی جمع ہو گئے۔ اب دوسرے مقام پر قرآن مجید بیان فرماتا ہے
مکہ کے مشرک اور کافر کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تانے دیتے تھے کہ ملائکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے ان کے اس جھوٹے اعتقاد اور جھوٹے دعوے کو رد فرمایا، اور اس انداز سے رد فرمایا کہ ارشاد ہوا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنے والوں اور سمجھنے والوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے جب فرشتوں کو بیٹیوں کے طور پہ پیدا کیا تھا اہم شاہدون، تو کیا تم کھڑے دیکھ رہے تھے؟ کیا تم اس وقت کھڑے تھے، موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ اللہ بیٹیوں کو پیدا فرما رہا ہے؟ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ پاک نے اس کے زعم باطل کو رد کیا، اور رد کرتے ہوئے دلیل یہ دی ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون۔ اچھا، اگر یہ فرشتے لڑکیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا ہم نے جب ان کو پیدا کیا تو وہ لوگ ایسا کہنے والے وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے؟ اب اس آیت کریمہ نے دو ٹوک طریقے سے واضح کر دی کہ قرآن کی زبان میں شاہد اور شہید اسے کہا جاتا ہے جو کسی موقع پر موجود ہو، دیکھ رہا ہو، مشاہدہ کر رہا ہو، اس واقعے کا ناظر ہو۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر سورہ یوسف میں بھی ذکر کیا، جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگ گئی زلیخا کے معاملے میں، اور معاذ اللہ ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے پیچھے دوڑ کر زلیخا کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ الزام لگ گیا اور موقع کا گواہ کوئی نہیں تھا، زلیخا الزام لگا رہی تھی، تو قرآن مجید میں آتا ہے سورہ یوسف میں کہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ابھی پنگورے میں تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس گھر کے صحن میں وہ بچہ پنگورے میں کھیل رہا تھا۔ اب کسی کو کیا خبر کہ دودھ پیتا بچہ جو پنگورے میں کھیل رہا ہے اسے بھی کچھ سمجھ آئے گی؟ وہ پنگورے میں کھیلتا بچہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگ گئی، اور آپ نے چاہا کہ اب میری عصمت اور میری پاکیزگی اور طہارت پر کوئی گواہی آئے، کون ہے دیکھنے والا؟ تو صرف زلیخا تھی، وہ الزام لگا رہی، تو پنگورے والا بچہ بول پڑا۔ اور قرآن مجید میں ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ وہ پنگورے والا بچہ ان کے گھر والوں میں سے وہ بول پڑا، اس نے گواہی دی، ان کے گھر والوں میں سے ایک دیکھنے والے نے، ان کے اہل خانہ میں سے ایک دیکھنے والا گواہ بن کے بول پڑا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو جو ان کے گھر والوں میں سے ایک جس نے دیکھا تھا منظر آنکھوں سے پنگورے میں، وہ بول پڑا، اس نے گواہی دی، اور اس نے کہا تم گھبراتے کیوں ہو؟ قمیض پھٹ گیا ہے، دیکھ لو کہ اگر یہ قمیض یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹ گیا ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے پھٹ گیا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ بات بڑی سادہ ہے۔ یہاں قرآن مجید نے لفظ شاہد استعمال کیا اس بچے کے لیے جو موقع پر موجود بھی تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، جو مقام پر حاضر بھی تھا اور موقع کا ناظر بھی تھا، اس کو قرآن نے شاہد کہا۔ تو قرآن مجید کے اور بھی بہت سے مقامات ہیں، مگر مدعا دو تین آیتوں کا حوالہ دینے سے دونوں معنی کے لیے پورا ہو گیا۔ یہ بات طے پا گئی کہ قرآن مجید کی روح سے ایک تو شہید اسے کہتے ہیں جو حاضر ہو، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے شہید اسے کہتے ہیں جو موقع پر دیکھ رہا ہو، ناظر ہو، مشاہدہ فرمانے والا۔
یہ دو معنی سمجھ میں آئے. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ معنی تو ہم سمجھ گئے، شہید کا معنی تو ہم یہ ذہن میں رکھ لیں. میں نے عرض کیا کہ ان دو معنی کے علاوہ بھی معنی ہیں بہت سارے، مگر بس میں نے اس وقت تھوڑے وقت کی خاطر دو کو لے لیا ہے تاکہ ان پر اکٹھی بات ہو جائے. ہر ایک معنی ایک مستقل مضمون ہے، ایک مستقل باب ہے. اب یہ آپ کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ اتنی بات تو ہم سمجھ گئے کہ شہید کا معنی قرآن کی روح سے یہ ہے کہ موجود ہونے والا، حاضر ہونے والا اور دیکھنے والا. لیکن سوال یہ بنا کہ شہید کو شہید کہتے پھر کیوں ہیں؟ وہ حاضر کہاں ہوتا ہے اور دیکھتا کسے ہے؟ حاضر کہاں ہوتا ہے اور ناظر کس کا بنتا ہے؟ دیکھتا کس کو؟ کیوں شہید کہا جاتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا. آئیے اب اس سوال کا جواب دیں. حدیث پاک میں حاضر ہونے کا ایک مفہوم تو یوں ہے کہ حدیث پاک میں کہ جب شہید اللہ کی راہ میں جان لیتا ہے تو یوں تو جب کوئی شخص مرتا ہے تو ایک ملک الموت یا اس کے قبیلے میں سے روح قبض کرنے والا فرشتہ، تو ملک الموت آ کے اس کی روح قبض کرتا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھوں جہاں جانا ہے اس کو چلی جاتی ہے. ایک ہی فرشتہ کافی روح قبض کرنے کے لیے بھی اور روح کو لے جانے کے لیے بھی. مگر شہید کی شان یہ ہے کہ جب شہید کی روح قفص انصری سے پرواز کرتی ہے، جب اس کی وفات ہوتی ہے، اس پر گولی چلتی ہے، تلوار چلتی ہے، وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. اللہ کے دین کی بقا کے لیے وہ اپنی جان عطا دے دیتا ہے، نذر کر دیتا ہے. اللہ کے دین کی فصل کو بہار دینے کے لیے اپنے خون کی ندی بہا دیتا ہے. حضور علیہ السلام کی امت کے عروق مردہ میں پھر تازہ زندگی پیدا کرنے کے لیے شہید جب اپنی جان لٹاتا ہے اور تلوار سے یا گولی سے اس کی روح اس کے جسم کے پنجرے سے قفص انصری سے پرواز کرتی ہے، ہر مرنے والے کی روح کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے، شہید کی مبارک روح کے لیے ہزارہ ملائکہ آتے ہیں. ہزارہ ملائکہ، یہ روح شہید کا اکرام ہوتا ہے. وہ ہزارہ ملائکہ آتے ہیں، ان کی جرمت میں اس شہید کی روح مبارک پرواز کرتی ہے اور اوپر جس مقام پر روح کو لے جایا جا رہا ہے ایک فرشتہ نہیں، ہزارہ ملائکہ کے جرمت میں شہید کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے. اب حدیث پاک یہ ہے، حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر شہید ہو گئے. کافروں نے، مشرکوں نے ان کی مبارک میت کے ساتھ، جسد مبارک کے ساتھ بڑا ظلم اور بدسلوکی کی. جب وہ لاش، وہ جسد مبارک ان کا آپ کے سامنے لایا گیا تو ان کی بہن یا ان کی بیٹی، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کی ہمشیرہ یا ان کی پھوپھی، اور شہید کی بہن یا شہید کی بیٹی، وہ ان سے رہا نہ گیا اور وہ یکلخت اپنے والد یا اپنے بھائی کی میت مبارک کو اس حال میں دیکھ کر زور سے چیخ اٹھی، پکار اٹھی، رونے لگ گئے. جب وہ روئی تو حضور علیہ السلام نے منع فرما دی، فرمایا بیٹی نہ رو، فلا تبکی، مت رو، اس لیے کہ آپ کے بھائی یا آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر، ان کی روح پر ہزارہ ملائکہ نے آ کے اپنے پروں سے سایہ کر دیا. تو ظلہ الملائکۃ باجنحتہا، مت رو، شکر ادا کر اور تمہیں مبارک ہو کہ یہ ایک ایسی روح ہے جن پر ہزارہ ملائکہ نے آ کے اپنے پروں سے سایہ کر دیا. تو شہید کی روح مشہود بالملائکہ ہوتی، مشہود ہزارہ ملائکہ ایک شہید کی روح پر آتے ہیں اور ہزارہ ملائکہ کی
اس شہید کی روح پر حاضر ہونے کے باعث اس کو شہید کہا جاتا ہے. یہ اس میں مفعول میں ہے کہ یہ وہ مبارک شخص ہے کہ جس کی روح پر ہزارہا ملائکہ وقت وفات حاضر ہو گئے. یہ ایک رخ ہے. اب یہاں ضمناً ایک نقطہ، ایمانی نقطہ سمجھتے چلے جائیں. وہ ایک شہید جس کی روح پر ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ جب روح کے پرواز کرنے کا وقت آیا، ہزاروں ملائکہ حاضر ہو گئے اور ہزاروں ملائکہ کی حاضری نے اس اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کر دیا. وہ شہید جس کی روح پر ایک بار ملائکہ آئے وہ شہید ہوا، اور رب کائنات نے کہا اس کی روح ابدالآباد کی اس زندگی سے ہمکنار ہو گئی ہے کہ اس کو اب مردہ نہ کہنا. جس کی روح پر ایک بار ہزاروں ملائکہ آئے وہ شہید بنا. اور وہ ذات پاک جو گنبد خضرا میں آسودہ خواب ہے، جن کی روح پاک، جن کے در اقدس پر 70,000 فرشتے ہر صبح اور 70,000 فرشتے ہر شام قیامت کے دن تک آتے رہتے ہیں، ان کی شان شہادت و شہیدیت کا عالم کیا ہے. شہید کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، ایک بار ملائکہ نے حاضری دی، وہ شہید ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر روز 1,40,000 ملائکہ حاضری دیتے ہیں، 70,000 صبح اور 70,000 شام. تو حضور کو ایک شہادت صبح ملتی ہے، ایک شہادت شام کو ملتی ہے. ایک شہادت صبح دی جاتی ہے اور ایک شہادت کی شان شام کو عطا ہوتی ہے. ایک شہید کا تاج میرے آقا کے سر انور پر ہر صبح لکھا جاتا ہے، اور دوسرا تاج شہید شہادت ہر شام کو رکھا جاتا ہے. جسے شہادت کا ایک تاج ملا وہ تو مردہ نہ رہا، زندہ ہو گیا. اور ہر صبح و شام جسے شہادتیں عطا ہوتی ہیں ان کی حیات اور زندگی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر ان کی روح کو ملائکہ لے جاتے ہیں، ان کی روح کو ملائکہ لے جاتے ہیں اعلیٰ مقام پر. اور آقا علیہ السلام کی روح اقدس کہیں اور نہیں جاتی، چونکہ اس جسم اطہر سے بڑھ کر اعلیٰ مقام خدا کی کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضور علیہ السلام سے وعدہ، میرے محبوب آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. بعد کا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا. اور یہ امت کے لیے بھی وعدہ ہے. سو مومن کی روح اس دنیا میں جب تک ہوتی ہے اس جسم میں ہوتی ہے، یاد رکھیں. جب وفات ہوتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، تو روح سے بھی وعدہ ہے کہ بعد کے وقت میں تمہیں اس سے بھی بہتر مقام پہ رکھا جائے گا. تو مومن کی روح کو اس جسم سے اعلیٰ مقام پہ رکھا جاتا ہے، علیین میں رکھا جاتا ہے جو اس خاکی جسم سے اعلیٰ مقام ہے، تاکہ روح کا درجہ بھی اونچا ہو. حضور علیہ السلام کی روح انور بھی قفس آقا اقدس کی قفس جسدی سے پرواز کی. ایک بار جسم اطہر سے نکلی تو روح نے پوچھا باری تعالیٰ اب اس جسم پاک سے تو مجھے نکالا ہے، وعدہ تیرا یہ ہے کہ پہلے سے بہتر جگہ پہ رکھوں گا، اب مجھے کہاں رکھنے کا ارادہ ہے؟ اوروں کی روح تو جسموں میں ہوتی ہے تو علیین میں رکھا جاتا ہے، میں تو جسم مصطفیٰ میں رہی ہوں، اب اس سے بہتر مقام کون سا ہے جہاں مجھے رکھا جائے گا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اس سے بہتر سوائے خدا کے تو کائنات میں اور مقام ہی کوئی نہیں. اس لیے روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ جیسا یا اس سے بہتر مقام نہ علیین میں ہے، نہ میری جنتوں میں ہے، نہ سدرہ و عرش پر ہے. فرش سے عرش تک ساری کائنات جسم مصطفیٰ کی خاک سے بھی نیچے درجہ رکھتی ہے. اے روح اس سے اعلیٰ مقام میری کائنات میں کوئی نہیں، بس جہاں سے آئی ہے وہیں کو لوٹ جا.
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بس روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس سے نکلی وہیں لوٹا دی گئی، اور اسی جسم پاک میں رہ کر پوری کائنات کو حیات عطا کر رہی ہے۔ فرمایا وما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کوئی شخص، کوئی مسلم مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے، مجھ پر فرمایا مجھ پر سلام پڑھنے والوں، تم جب سلام پڑھتے ہو جان لو کہ اللہ نے میری روح میری طرف واپس لوٹا دی ہوئی ہے، حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا واپس جواب دیتا ہوں۔ ضمن بات آ گئی، درود بھی پڑھے اور سلام بھی پڑھے۔ کیا؟ درود بھی پڑھا کریں اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے آقا کا جواب ملتا ہے۔ اور ہم تو بھائی تاجر نہیں ہیں، ہم تاجر لوگ نہیں ہیں کہ ہم کوئی بہت ثواب کے چکر میں پڑے رہے، وہ اس کی مرضی جتنا دے دے، مالک ہے۔ ہم تو غلام لوگ ہیں، ہم تو محبوب کے جواب کے پیچھے رہتے ہیں، ہم جواب کے طالب ہیں، ثواب اس کی مرضی۔ تو سلام سے جواب آتا ہے، درود سے ثواب آتا ہے۔ اب بولیے آپ کو کس شے سے ثواب آتا ہے؟ ثواب سے ثواب آتا ہے یا جواب سے ثواب آتا ہے؟ ہاں، جس کو آقا علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہو وہ رات کو سونے سے پہلے 100 بار حضور پر سلام پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسبیح سلام کی پڑھا کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے ہر سلام پر جواب آتا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے کہ وہ جواب بھیجتے بھیجتے کبھی نہ کبھی خود ہی آ جائیں گے نا۔ تو سمجھا یہ رہا تھا کہ شہید ایک بار شہید بنتا ہے، اور آقا کو یہ منصب شہادت ہر روز صبح و شام نصیب ہوتا۔ تو اس لیے شہید کہتے ہیں کہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اس کی وفات پر، یہ تو ایک مفہوم ہوا۔ اور آپ کہیں گے یہ تو کوئی اور حاضر ہوا، شہید تو نہیں نا حاضر ہوا، کہیں گے تو ملائکہ آ کے حاضر ہوئے۔ ہاں، یہاں دوہری حاضری ہے، ملائکہ بھی حاضر ہوئے، شہید بن گیا، اور یہ خود بھی حاضر ہوتا ہے۔ کہاں؟ یہ بھی حدیث پاک میں، وہی حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ سے دوسری روایت میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر تمہیں مبارک ہو، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جب تمہارے باپ کی روح اوپر گئی تو اللہ نے تیرے باپ سے کیا کلام کیا؟ حدیث پاک میں اللہ نے تیرے والد سے کیا، تیرے والد کی روح سے کیا کلام کیا؟ عرض کی آقا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما کلم اللہ الا من وراء، ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، وکلم اللہ اباک کفاح۔ فرمایا جابر، اللہ نے جس سے بھی، جس کی روح سے بھی آج تک کلام کیا ہے، شہید ہوتے ہیں جاتی ہیں روحیں، مگر جس سے بھی کلام کیا ہے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا تھا، پردے سے پیچھے کلام کیا۔ فرمایا اللہ پاک نے ہر ایک سے پردے کے پیچھے کلام کیا ہے، مگر اے جابر بن عبداللہ مبارک ہو تمہیں کہ تیرے والد کی روح جب خدا کی بارگاہ میں حاضر کی گئی، رب نے پردے ہٹا دیے، پردے ہٹا دیے، اور بلا حجاب تیرے باپ سے کلام کیا۔ اتنی حدیث پاک سے پتہ چل گیا کہ شہید کی روح کہاں حاضر ہوتی ہے؟ بارگاہ الوہیت میں حاضر، اللہ کی بارگاہ حاضر ہوتی ہے۔
فرشتے یہاں حاضری دیتے ہیں، شہید کی روح وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا شان دیکھیے کتنی۔ فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ شہید کی روح کی وفات کے وقت یہاں حاضر ہوں، اور شہید کی روح کو حکم ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو شہید چونکہ روحانی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس مقتول کو، قتیل کو شہید کہتے ہیں۔ اس قتیل کو شہید کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کسی سے اللہ پردے کے پیچھے کلام کرتا ہے اور اس کی کانوں میں اپنی انوہی سرمدی آواز کے رس گھول دیتا ہے، اور کسی خوش نصیب کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ اب پردے کے پیچھے بھی کلام ہو تو آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پردے کے پیچھے جب کلام ہوا اور اس بارگاہ میں روح پہنچ گئی تو وہاں تو انوار و تجلیات کا اتنا ورود ہو رہا ہوتا ہے کہ اس روح کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ پردہ ہے یا نہیں۔ انوار و تجلیات کے ورود کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ورائے حجاب کلام بھی ہو رہا ہے، انوار و تجلیات کا ورود بھی اس روح پر ہو رہا ہے، اور اس شہید کی روح کو یہ خیال اور خبر اور ہوش کہاں ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پردہ ہے یا نہیں ہے۔ آنکھیں انوار میں گم ہو جاتی ہیں، ان تجلیات کے مشاہدہ میں گم ہو جاتی ہیں، ان صفاتی تجلیات کے پرتاؤ میں گم ہو جاتی ہیں، ان کے جلووں میں گم ہو جاتی ہیں۔ کان اس سرمدی الوہی نغمہ کی مٹھاس بھری آواز کے سننے میں خوش ہو جاتی ہے۔ روح شہید جب خدا کی روح میں پیش ہوتی ہے تو اس وقت اسے وہ لذت، وہ کیف، وہ سرور اور وہ حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ وہ حلاوتوں سے سرشار ہو کر اسے جب جنت میں بھیجا جاتا ہے تو رب کائنات پھر شہید کی روح سے خود پوچھتے، اے شہید بتا اور کیا چاہتا ہے؟ اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے پردہ ہٹا کر کلام کیا حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو شہید کے ساتھ، اور کلام کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ پوچھا کہ عبداللہ بتا اور کیا چاہتا ہے؟ میری جنت میں تو آ گیا، نعمتیں مل گئی، سب کچھ مل گیا، بتا اور کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، جنت میں پہنچ گیا۔ اب جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ پاک پوچھ رہے ہیں اور کیا چاہتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے رہے ہیں حضرت جابر کو، صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ یہ کلام کہاں ہو رہا تھا؟ بولیے بولیے، جنت میں ہو رہا تھا۔ اور کس کے مابین ہو رہا تھا؟ اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو کی روح کے مابین ہو رہا تھا، حضرت جابر کے والد کے اور اللہ پاک کے مابین ہو رہا ہے، اور کلام جنت میں ہو رہا ہے، اور جنت پردہ غیب میں ہے، جنت عالم غیب میں ہے، عالم شہادت میں نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مدینہ پاک میں کھڑے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں۔ میں شہید کا معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو، شہید کا معنی سمجھا رہا ہوں کہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جابر کے والد نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے اور 10 زندگیاں بار بار عطا کر، اور میں ہر بار زندگی تیری راہ پر لوٹاتا جاؤں اور 10 بار شہید ہوں۔ ردنی الی الدنیا، مجھے دنیا کی طرف بھیج دے۔ فاقتل 10 مرات، 10 مرتبہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، اس لیے کہ مولا تیری جنتیں، تیری جنت کی حوریں، تیری جنت کے باغات، تیری جنت کی ساری فضائیں اور ہوائیں اور نعمتیں ایک طرف، مگر جو لذت اس لمحے شہادت میں نصیب ہوئی تھی وہ لذت تیری ساری جنتوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ جب تلوار چلی تھی گردن پر، جب گولی آئی تھی سینے پر، اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور مولا وقت پرواز جب روح تیری بارگاہ میں پیش تھی
اور تیرے جلوہ حسن کا پردہ اٹھا تھا اور تو نے پہلی بار کلام کیا تھا، مولا تیری بارگاہ کی حاضری اور تیرے جلوہ حسن کا وہ نظارہ اور تیرے حسین کلام کا وہ سننا، جنت کی کروڑوں نعمتیں ایک طرف اور اس لمحے کی ایک لذت ایک طرف۔ وہ جو دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص جب جنت میں چلا جائے تو کوئی جنتی پلٹ کر واپس دنیا میں جانے کی خواہش نہیں کرتا سوائے شہید کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی جنتی جنت میں آ کر واپس جانے کی خواہش نہیں کرتا سوائے شہید کے۔ اور آقا نے فرمایا شہید آرزو کرتا ہے کہ مولا مجھے دنیا میں بھیج اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں بار بار قتل ہوتا رہوں اور زندہ ہوتا رہوں اور ہر بار لمحے شہادت کی وہ لذت دیدار پاتا رہوں۔ تو شہید کی روح وہ حاضر ہوتی ہے۔ اب میں نے ضمناً جو ایک ایمانی نقطہ اعتقادی نقطہ آپ کو سمجھایا وہ یہ کہ شہید کی روح وہاں پہنچ کر شہید ہوگی، دوسرے معنی کی روح سے اس روح کو وہاں لے جایا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور اللہ سے ہم کلام ہوئی، وہاں پہنچی تو شہید بنی، پہلے مقتول تھا، پہلے وہ مقتول تھا، خدا کے حضور حاضری ہوئی، ہم کلامی ہوئی، اس حاضری نے اس مقتول کو شہید بنا دیا۔ تو کچھ شہید وہ ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں جنت میں اور وہاں خدا سے ہم کلام ہوتے اور مرتبہ شہادت پاتے، اور ایک اس شہید اعظم کا کہ مرتبے کا بھی اندازہ کرو کہ جہاں وہ ایک شہید جنت میں خدا سے ہم کلام ہو کے گفتگو سن رہا ہے اور ادھر آقا زمین پر کھڑے ہو کر اس کے حال شہادت کا پورا انجام دیکھ کر صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ کئی وہاں پہنچ کر شہید بنے اور کئی روئے زمین پر ہر ہمیں آقا حضور علیہ السلام شان شہادت کے ساتھ بہرابر رہتے ہیں۔ گفتگو جنت میں ہو رہی اور یہ قرآن کی وحی نہیں ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر پہنچائی ہے، یہ بھی بات سنیں، یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ جو بصورت وحی جبرائیل امین لائے ہو، یہ آیت نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے۔ جبرائیل امین نے آ کے تو نہیں بتایا قرآن مجید کی، آیت تو نہیں اتری، اس عالم غیب میں جنت میں باتیں ہو رہی ہیں، آقا علیہ السلام یہاں بتاتے جا رہے ہیں۔ تو شہید ہوتا ہے مشاہدہ کرنے والا، کیا مشاہدہ کرنے والا، تو جو وہاں پہنچ کر مشاہدہ کرے وہ تو شہید ہو جائے، اور جو مدینے میں کھڑا ساری جنتوں کا مشاہدہ کر لے وہ شہید نہیں ہے، جو وہاں پہنچے مشاہدہ کرے وہ شہید ہوا، اور جو مدینے میں کھڑا ہو اور سارے پردے عرش سے فرش تک جس کے لیے اٹھا دیے گئے ہو، ان کے مقام شہادت کا عالم کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی شان شہادت ہے جس کا صدقہ سب شہیدوں کو یہ شان ملی ہے۔ اب راز زندگی کی بات ہو رہی تھی، زندگی کا راز کیا ہے جس کا انکار کرنے والوں کو شعور نہیں؟ وہ راز زندگی یہ ہے کہ 2 باتیں آپ کے ذہن نشین ہو گئیں کہ شہید اللہ کے حضور حاضر بھی ہو گیا اور اس نے اللہ کے حسن کا جلوہ بھی کر لیا، ورائے حجاب کیا یا بلا حجاب کیا، مگر جلوہ حسن عزدی کیا اور اس کے حضور پیش ہو گیا، روبرو پیش ہو گیا، وہ شہید ہوا۔ اب زندگی اس طرح ملتی، یہی وجہ ہے کیونکہ وقت شہادت اس کا جلوہ حسن اس کے نظارے کی طرف روح بےتاب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جلوہ یکلخت نہیں ہوتا، اس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ سورج بھی جب جلوہ کراتا ہے نا، سورج بھی، تو وہ یکایک رات کے اندھیروں سے پھوٹ کے نہیں آ جاتا، یکایک رات کے اندھیرے سے پھوٹ کر نہیں آ جاتا، بلکہ اس کے طلوع سے بہت پہلے ایک صبح کاذب طلوع ہوتی ہے،
وہ پہلی علامت ہوتی ہے، ایک اونچی سی شعاع اٹھتی ہے سفیدی کی، وہ آگے پہلا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، لوگوں بیدار ہو جاؤ، سورج جلوہ روشنی جلوہ کرانے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے بعد صبح صادق آتی ہے، وہ افق پر پھیل جاتی ہے، اندھیرے رخت سفر باندھ کر کوچ کرنا شروع کرتے ہیں، روشنی آنے لگتی ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کو اندھیرے سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب روشنی میں صبح کی، سحر کی اور صبح کی روشنی میں لوگ آ جاتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو سورج آنکھ کھولتا ہے اور آخری پردہ اٹھتا ہے اور سورج بے نقاب ہوتا ہے۔ جلوہ مرحلہ وار ہوتا ہے۔ اسی طرح شہید کی روح کو جب جلوہ حق ہوتا ہے، اس کے بھی مرحلے ہوتے ہیں۔ جب گولی چلتی ہے اور تلوار چلتی ہے تو روح کے پیش ہونے سے پہلے کچھ پردے اٹھتے ہیں اور آثار جلوہ حسن کے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس روح کو جلوہ حسن کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں، اور یہ انہی آثار کے تکنے کی برکت اور اثر ہوتا ہے کہ اسے گولی چلنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی اور تلوار سے کٹنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ان آثار کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، یہ تو ہے وقت شہادت کی کیفیت، وقت شہادت، اس کیفیت کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا، وہ طائب ہو گئی تھی اور پھر بعد میں حضرت زلیخا ہو گئی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ زنان مصر کی عورتوں نے مجھے بدنام کر دیا ہے، تو اے یوسف علیہ حضرت یوسف، میں ان کو بٹھاتی ہوں، ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھریاں دے دی اور کہا کہ کاٹ کر پھل کھاؤ۔ جب وہ کاٹنے لگی تو یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ایک لمحہ کے لیے اپنی رخ زیبا سے پردہ ہٹا کر بے نقاب کر کے اپنا جلوہ حسن ان مصر کی عورتوں کے سامنے سے چپ کر کے گزر جائیے۔ تو قرآن مجید میں ہے، وہ پھل کاٹنے لگی، یوسف علیہ السلام پردہ پلٹ کر گزر گئے، اور قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھو الا ملک کریم۔ جب یوسف علیہ السلام نے چہرے انور سے پردہ پلٹا، زمان مصر کی عورتیں، وہ بادشاہوں، امیروں، وزیروں کی عورتیں جو تانا دیتی تھی، جو زلیخا کو تانا دیتی تھی، زلیخا اپنی صفائی پیش کر رہی ہیں، اس تانا کو رد کرنا چاہتی ہیں، اور ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ دلیل سے تانا رد کر سکے۔ کسی نے ان کو یہ کہہ دیا، سمجھدار نے، کسی فقیر نے سبق دے دیا کہ زلیخا، یہ تانا دینے والی کبھی چپ نہیں کرے گی، یہ تانا دیتی ہی رہے گی، ان کو چپ کروانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، جو نظارہ تو نے کیا ہے تھوڑا سا ان کو بھی کرا دے، جو نظارہ تو نے کیا ہے تھوڑا سا ان کو کرا دے، یہ مزہ اس دیدار کا چکھیں گی، خود بخود زبانیں بند ہو جائیں گی۔ یوسف علیہ السلام نے نقاب پلٹا، درمیان سے گزرے، قرآن مجید بتا رہا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھر پھل گر گئے، چھریاں چلتی رہی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گئے، خون بہ گیا، ہوش نہ رہا کہ پھل کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو تکتی رہ گئی، مدہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، بے شعور ہو گئی۔ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے اور وقت گزرنے کے بعد ہوش آیا اور جلوہ حسن کے نظارے سے پلٹ کر واپس آئیں تو دیکھا ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے، نہ درد ہوا، نہ انگلیاں کٹنے کا احساس ہوا، نہ پھل گرنے کا شعور رہا۔ تب کہنے لگی کہ خدا کی قسم، ارے یہ تو کوئی بشر نہ تھے، یہ تو کوئی سراپا پیکر نور تھے۔ ان کی نگاہیں جلوہ حسن یوسف پہ پڑی، ہاتھ کٹ گئے، کچھ خبر نہ رہی، اور وہ شہید جس کے سینے پہ گولی چلتی ہے، جس کی گردن پہ تلواتی ہے، ادھر تلوار اپنی ضرب کا آغاز کرتی ہے
ادھر ملائکہ کو حکم ہوتا ہے فرشتوں میرے جلوہ حسن کے لیے ابتدائی آثار ظاہر کر دو. ادھر تلوار چلتی ہے، ادھر روح رب کائنات کے حسن کی صفاتی تجلی کے دیدار میں غرق ہوتی ہے. روح اس وقت ایک عجیب آواز دے کر پکار کے کہتی ہے اے تلوار رک جا، تو ضرب دیتی ہے، ادھر مجھے یار کے حسن کا جلوہ نظر آ رہا ہے. تلوار کی تکلیف بھی گئی، گولی کی تکلیف بھی گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چیونٹی کے کانٹے جتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کی جان کے نکلتے بس صرف. اور وہ بھی چیونٹی کا کانٹا کیا، وہ جب تلوار جسم سے مس ہوئی تھی، دراصل اس کے مس ہونے کی خبر ہوئی، پھر کچھ نہ رہا. وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا نہیں، وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا امیر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بس تلوار گردن سے مس ہوئی، اتنی تو خبر تھی کہ کوئی چیز گردن سے لگی ہے. ادھر تلوار جسم سے مس ہوئی، ادھر پردے اٹھ گئے. ہائے ہائے ہائے، پردے اٹھ گئے. انوار و تجلیات کا ایک چاٹھے مارتا سمندر تھا. حسن زیبا اور حسن لازلال کے جلوے تھے. تلواریں چلتی رہی، روح اور گولیاں چلتی رہی، جسم کے ریزے ریزے ہوتے رہے. یزیدی لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم جسد حسین کو اذیت دے رہے ہیں، ہم گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچل کر حسین کے جسم کو اذیت دے رہے ہیں. یزیدی خوش تھے کہ حسین اذیت پا رہا ہے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ ٹاپوں سے روندا جا رہا ہے، مگر حسین کے لبوں پر مسکراہٹ کیوں ہے؟ مسکراہٹ کیوں ہے؟ اوروں کو حجاب کے پیچھے سے کلام ہوتا تھا، کسی کے سامنے پردہ ہٹا دیا گیا، اور جب روح حسین کے اٹھنے کا وقت آیا حجابات اٹھ گئے. یہاں تو ملائکہ آئے یا روح حاضر ہوئی. جب حسین کی شہادت کا وقت آیا وہاں تاجدار کائنات آئے ہیں، ملائکہ تو حاضر ہی تھے. فرمایا بیٹا حسین اور شہیدوں کی شہادت پر ملائکہ آتے ہیں، بیٹے حسین تیری شہادت پر مصطفیٰ خود آیا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب یہاں ایک وجدان کی بات کہتا ہوں، کسی کی طبیعت قبول کر لے تو لے لے، نہ کرے تو واپس لوٹا. جس شہید کی روح پر شہادت پر فرشتے آتے، وہ روح تو خدا کے حضور پیش ہوتی ہے اور روبرو پیش ہوتی ہے. اور جس شہید کی روح کو جسم کو کچلا گیا، اس کے لیے رب کائنات نے جتنی اذیت ہوئی شہادت میں اتنا قدم اٹھ گیا، جتنی اذیت ہوئی اتنا اجر ملا. حضرت عبداللہ بن عمر کو اذیت دی گئی، اس شہید کے لیے رب کائنات نے پردہ ہٹا دیا اور بلا حجاب کلام کیا. جس شہید کے لیے فرشتے آئیں وہاں تو حجاب اٹھ جائے، اور جس شہید امام حسین کی روح کی پرواز کرنے وقت مصطفیٰ خدا ہے. وجدانی بات تو یہ ہے کہ جن شہیدوں کے لیے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے پیش کرتے ہیں مولا یہ شہید کی روح آئی ہے. اور آقا علیہ السلام جب امام حسین کی شہادت کے وقت موجود تھے تو وہ اپنے بیٹے حسین کی روح خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضور نے فرشتوں کے ہاتھ بھیجی ہوگی یا خود لے کر گئے ہوں گے؟ فرشتوں کے ہاتھ بھیجی ہوگی یہ خود لے کر گئے ہوں گے. مولا یہ بیٹا حسین ہے جس کو میں نے کندھوں پر پالا تھا اور جس کو اپنے لب چوسا چوسا کے یہاں تک کیا تھا، اور کندھوں پر چڑھایا اس لیے تھا کہ آج اس نے نیزوں کے کندھوں پر چڑھنا ہے اور میرے دین کی لاج رکھنی ہے. تو مولا یہ کامیاب ہو گیا میرا بیٹا حسین، اس کی روح خود میں لے کر تیرے حضور پیش کرنے آیا ہوں. تو جس کی روح حضور کی معیت میں پیش ہوئی ہوگی اس پر رب کی عنایات کا عالم کیا ہوگا، رب کی عنایات کا عالم کیا ہوگا. اور
السلام نے فرمایا حدیث میں، جب سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں ان کو خواب میں ملتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ان کو خواب میں ملتے ہیں اور فرماتے ہیں شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی شہادت کو دیکھ کر وہاں حاضر ہو کر آیا۔ اور ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ عرض کی آقا اس میں کیا ہے؟ فرمایا میں نے حسین کا سارا خون اس میں سمو لیا، اس میں سمو لیا۔ بعض احباب نادانی میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کا خون ایک شیشی میں حضور نے جمع کر لیا، 72 لوگوں کا خون ایک شیشی میں کیسے جمع کر لیا؟ اعتراض کرنے والا اس کو جب اعتراض کرتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے، منکر کی عقل ماری جاتی ہے، شعور نہیں رہتا۔ اس کا یہ دھیان گیا کہ 72 لوگوں کا خون ایک شیشی میں کیسا جمع ہو گیا، اور یہ بھول گیا کہ جمع کرنے والا وہ رسول ہے جو 14 صحابہ کے وضو اور غسل کا پانی ایک لوٹے میں جمع کر لیتا، 1400 صحابہ کے غسل کا پانی، 1400 صحابہ کے غسل کا اور وضو کا پانی ایک لوٹے میں ہاتھ مبارک رکھا، 1400 صحابہ نے غسل کر لیا۔ تو ایک لوٹے کے پانی سے یہ رسول 1400 صحابہ کو پانی عطا کرتا ہے، وہ 72 شہیدوں کا خون شیشی میں جمع نہیں کرتا۔ یہ معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا۔ تو حضور تو سیدنا امام حسین کی شہادت پر حضور کی روح پاک حاضر ہوئی، تشریف فرما ہوئی، جلوہ گر ہوئی، اور آپ کی روح پاک کی نگرانی میں حضور الہی میں پیش ہوئی۔ یہ تو اس وقت کا حال ہوتا ہے۔ اب آخری بات کی زندگی پھر کیسے رہتی ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ جب آثار نظر آتے ہیں جلوہ حق کے تو موت کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، موت کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور جب جلوہ حق کا براہ راست پرتو پڑتا ہے تو موت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کے آثار پڑتے ہیں تو موت کا اثر و تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ حالت نظر موت کے آثار میں سے ہے، آثار سے آثار ختم ہو جاتے ہیں، اور جب جلوہ براہ راست جلوہ حسن اس روح پر پڑتا ہے تو موت ہی منہدم ہو جاتی ہے، اور اس کی موت دفعتاً ابدی زندگی میں بدل دی جاتی ہے۔ یعنی اس موت کا اثر شہادت کے آثار سے ختم مٹ جاتا ہے، اور موت خود اس جلوے سے مٹ جاتی ہے، اور اس جلوہ حق کے سامنے جب پڑتا ہے پرتو انوار و تجلیات اس کی روح پر، تو اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ روح جہاں بھی رکھی جائے وہ قبر میں جسم کو بھی سلامت رکھتی ہے اور حیات بھی تابندہ و زندہ رہتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کا بھی کہ لازم نہیں کہ روح جسم کے اندر رہے تو تبھی حیات رہتی ہے۔ جسم فزیکلی روح کے موجود ہونے کا محتاج اپنی حیات کے لیے نہیں ہے، روح کے جو اثرات ہیں اثرات ان کا محتاج ہے۔ اب اس کی قرآن مجید سے مثال دیتا ہوں کہ کس طرح جسم سلامت رہتا ہے اور زندگی رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مثال سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام یا کوئی اور پیغمبر وہ گزرے، ایک پرانی 1000 سال پرانی بستی، سینکڑوں مکان تھے، اجڑ گئے، قبریں تھی ختم ہو گئیں، کوئی ہڈیوں کا نام و نشان بھی نہیں بچا تھا، ہزاروں سال سے سب کچھ بسیدہ ہو کے بکھر گئے۔ آپ نے دیکھا اور پوچھا باری تعالیٰ یہ جو قبریں، یہ مکان، بستیاں، بسنے والے لوگ، کسی کا کچھ بھی نہیں بچا، تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر لے، کیسے کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام سے، یا جو بھی پیغمبر تھے، فرمایا اے میرے پیغمبر دیکھ میں اس کا بھی مشاہدہ کروا دیتا ہوں۔ ان کو حکم دیا، خود ان کو ان پر موت وارد ہو گئی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ۔ اب یہ بات سمجھے، اللہ نے ان کو موت سے ہمکنار فرما دی، 100 عام، اور 100 سال تک کے لیے ان پر موت وارد ہو گئی۔ بولیے موت،
اب قرآن مجید کی نص ہے، کوئی شک رہ گیا اس بات میں؟ فوت ہو گئے، وفات پا گئے، ان پر موت وارد ہو گئی اور 100 سال کے لیے موت وارد ہو گئی۔ اب وفات اور موت میں تو کوئی شک نہیں رہا نا۔ آگے چلیے، 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو پوچھا کم لبثت، اے عزیر تو نے یہاں کتنا وقت گزارا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے جواب دیا مولا میں نے ایک دن گزارا ہوگا یا دن کا بھی کوئی تھوڑا سا حصہ ہی آرام کیا ہوگا، دن کا تھوڑا سا حصہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ اگر 100 سال تو کیا 1 سال پڑے رہیں، مرنا جینا ایک طرف رکھ دیں، مرنا جینا ایک طرف رکھ دیں، ایک جگہ 1 مہینہ ہی پڑے رہیں باہر کھلے لکو دک صحرا میں، میدان میں مٹی میں پڑے رہے تو کپڑوں کی حالت کیا ہوگی جی؟ اور 100 سال لیٹ کے اٹھے، ان کی وفات اور حیات ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو تو الگ لیتے ہیں۔ 100 سال کپڑوں پر کیا بیتا ہو؟ کوئی کپڑا لکو دک صحرا میں ریزگار میں پڑا رہے، 100 سال کپڑا رہتا ہے اسلام وہ سیدھا ہو کے ختم نہیں ہو جاتا جی؟ کپڑا 100 سال چلتا ہے اس طرح۔ تو جب ان سے پوچھا گیا اے عزیر کتنا عرصہ قیام کیا، تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ جب انسان اپنا کوئی آثار دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن یا دن کا بھی تھوڑا سا حصہ لیتا ہوں، تو کپڑوں کو دیکھ کر ہی بات کی ہوگی کہ آنکھیں بند کر کے ہی فرما دیا؟ بولیے، دیکھ کر بات کی ہوگی۔ تو کپڑے دیکھے ہوں گے، اپنا جسم دیکھا ہوگا، اپنی حالت دیکھی ہوگی، تو کپڑے اگر بولتے کہ زیادہ عرصہ گزرا ہے تو کہتے کہ آدھا دن گزارا ہے۔ اگر کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہوتے، پھٹ چکے ہوتے، کپڑوں کی زندگی باقی نہ رہی ہوتی، کپڑوں کی زندگی تازگی سفیدی اگر برقرار نہ رہتی تو آپ سوچتے بھئی میرے تو صاف ستھرے کپڑے تھے، اب یہ بوسیدہ ہو گئے، پھٹ گئے، ان کی تازگی نہ رہی، پھٹ گئے، بوسیدہ ہو گئے، سوچتے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ وہ جو جواب دے رہے ہیں دفعتاً کہ ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ گزرا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے کپڑوں کی زندگی تو کیا، کپڑوں کی تازگی بھی متاثر نہیں ہے، کپڑوں کی تازگی بھی متاثر نہیں ہوئی۔ عزیر علیہ السلام کو تو اللہ نے وفات دی اور اللہ نے زندہ کر دیا، کپڑوں کا تو کوئی ذکر نہیں آیا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے وفات دی، اللہ نے زندہ فرما دیا، کپڑوں کا تو کوئی۔ اگر آپ کہیں گے یہ کوئی ضروری ہے، ہاں اس لیے ضروری ہے کہ باقی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، پانی کا ذکر آیا، کھانے کا ذکر آیا، گدھے کا ذکر آیا، جو جو کچھ ان کے ساتھ تھا ہر شے کا ذکر آیا، کپڑوں کا نہیں۔ تو اگر کپڑے بوسیدہ ہوتے تو کبھی نہ فرماتے کہ چند گھنٹے لیٹا ہوں۔ تو کپڑے اتنے تازہ اور صاف ستھرے تھے کہ 100 سال بیت گئے مگر کپڑے حیات پر رہے، زندہ رہے، تابندہ رہے، تر و تازہ رہے، صاف ستھرے رہے۔ اور روح پھر اندر تھی، وفات جو پا گئی تھی، روح اندر تھی، روح نکل گئی۔ 100 سال تک عزیر علیہ السلام کا جسم اقدس بوسیدہ ہوا، جسم اقدس میں کوئی معاذ اللہ تعفن آیا، کوئی رنگ بدلا، صرف کیا ہوا کہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، دوبارہ۔ مگر یہ تو کہیں نہیں کہ جسم اقدس بوسیدہ ہو گیا تھا، روح نکل گئی، وفات ہو گئی۔ اب کسی کو رب نے زندہ کر دیا 100 سال بعد، اور کسی کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ یہ زندہ کرنا نہ کرنا ایک الگ پروسیس ہے، مگر میں اس 100 سال کا درمیانی عرصہ سمجھا رہا ہوں۔ وہ 100 سال جو موت کا عرصہ تھا، اللہ کے پیغمبر پر موت کا عرصہ تھا، جب روح جسم میں نہ تھی، موت ہو گئی، روح جسم میں نہ تھی، صحرا میں 100 برس پڑے رہے مگر جسم سلامت رہا۔ وہ روح زندہ کیا تو روح پلٹ آئی، دوبارہ کھڑے ہو گئے، مگر موت کے 100 سالہ عرصے میں جسم سلامت رہا، رنگ نہ بدلا، تعفن نہ ہوا، جسم اور کپڑے بوسیدہ نہ ہوئے۔ تو پتا چلا کہ روح نکل گئی مگر پیغمبر کی روح جسم میں نہ تھی، پھر بھی جسم سلامت تھا۔
جسم پھر بھی سلامت، اور وہ تو جسم تھا، اور ساتھ جو کھانا پینا لائے تھے وہ بھی سلامت رہا۔ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانا پینا دیکھیں وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور ساتھ گدھا بھی بندھا تھا سواری، فرمایا اسے دیکھیں وہ ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل گئی۔ فرمایا سواری کو دیکھیں، دوبارہ سواری کی ہڈیوں کو زندہ کیا، پھر ان کا ڈھانچہ بنایا، پھر ان پر گوشت چڑھایا، تو اے سے زیڈ تک، الف سے یہ تک سارا عمل دوبارہ ہوا، ہڈیاں خاک میں مل گئی تھی۔ 100 برس سواری پر بھی گزرے، 100 برس مشروب جو پانی لائے تھے اس پر بھی گزرے، لسی تھی، دودھ تھا، جو بھی تھا، 100 برس اس پر بھی گزرے، 100 برس کھانے پر بھی گزرے، 100 برس کپڑوں پر بھی گزرے، 100 برس حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی گزرے، 5 چیزوں پر 100 برس گزرے، مگر بوسیدہ صرف سواری ہوئی، باقی کوئی شے بوسیدہ نہ ہوئی۔ اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی کہ میں چاہوں تو اس سواری کی طرح موت آئے تو ہر شے بوسیدہ ہو جائے۔ وہ گدھا تھا، وہ گدھا تھا، وہ بوسیدہ ہو گیا، 100 برس اس پر بھی بیتے، ہر چیز دوبارہ ملی۔ یہ پیغمبر تھے یا وہ چیزیں پیغمبر کی غلامی میں تھی، پیغمبر سے مست تھی، ان پر بھی 100 برس بیتے، موت آئی مگر کچھ بھی بوسیدہ نہ ہوا۔ اشارہ اس طرف ہے لوگوں، تم گدھے نہ بنو، گدھے بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، گدھے کی طرح بوسیدہ ہو کر تباہ ہو جاؤ گے۔ تم پیغمبروں کے نقش قدم پر چلو، موت آئے گی پھر بھی بوسیدہ نہیں، قبر میں سلامت رہو گے۔ قبر میں بھی 100 برس بھی بیت گئے، سلامت رہو گے۔ تم پیغمبروں کے غلام بنو، گدھے نہ بنو۔ میں تو قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن سے باہر تو کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ گدھے نہ بنو۔ مفتی صاحب بڑے خوش ہیں، مفتی عبد القیوم خان ہمیشہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں نے تو صرف ایک جملہ ہی بول دیا نا۔ قرآن کہہ رہا ہے گدھے نہ بنو، انسان بنو، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو۔ وہ جو لفظ ہے لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں کہ زندگی کیسے رہتی ہے، اس لیے شعور نہیں کہ گدھوں کو شعور نہیں ہوتا، گدھوں کو شعور نہیں ہوتا۔ تم اگر گدھے رہے تو نہ زندگی رہے گی نہ شعور رہے گا، اگر پیغمبر کے غلام ہو گئے مر کے بھی زندہ بھی رہو گے، شعور بھی رہے گا، زندہ بھی رہو گے، شعور بھی رہے گا۔ انسانی اور حیوانی زندگی میں فرق ہے، انسانی اور حیوانی زندگی میں فرق ہے۔ تو جو اس طرح والے ہیں ان کو شعور دیا ہے چونکہ ان کو زندگی بھی دی ہے، جو زندہ ہے انہی کو شعور ہے، جو مردہ ہیں انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے نص سری سے یہ سارے عقدے کھول دیے۔ قرآن سب کچھ بتاتا ہے مگر کوئی قرآن سے ہم کلام تو ہو، کوئی قرآن سے ہم کلام تو ہو، کوئی قرآن کے اندر غرق تو ہو، کوئی قرآن سے پوچھے تو صحیح، جو پوچھے ہی نہ تو وہ کیسے بولے۔ پھر یہ پیغمبر ہے، یہ کون ہے؟ ایک اور پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ جب بیت المقدس جو ہے قبہ صخرہ یہ تعمیر ہو رہا تھا، آپ یہ جنات ان کے تابع تھے، اور جنات حکم دیا کہ اینٹیں لاؤ، گارا لاؤ اور تعمیر کرو۔ جنات تعمیر کر رہے تھے، آپ اپنی سوٹی عصا کا سہارا لے کر جنات کے سامنے کھڑے ہو کر نگرانی فرما رہے تھے، کھڑے ہو کر نگرانی فرما رہے تھے۔ اسی حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یاد رکھیں۔ سارے عصا کے اس عصا کے سہارے کھڑے کھڑے اسی حال میں وفات ہو گئے، اور وفات ہو جانے کے بعد اسی حال میں اسی طرز پر نگرانی کی صورت میں 1 سال وفات پا جانے کے بعد بدستور کھڑے رہے، سال تک کھڑے رہے، حتیٰ کہ وہ جو لکڑی تھی اس کو دیمک کھانا شروع ہو گئی۔ کھاتے 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 سال بعد
وہ دیمک کھانے سے نیچے سے لکڑی کٹی اور لکڑی غیر متوازن ہوئی تو آپ کا جسد اقدس نیچے آیا۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ اس حال میں جب سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے ہم نے ان پر موت کا، وفات کا فیصلہ صادر فرما دیا، اور فرماتے ہیں کہ ان کی وفات پا جانے کے بعد سال تک کوئی علامت اور کوئی اثر اور کوئی نشانی ایسی نہ تھی جسے دیکھ کر جن یہ جان لیتے کہ حضرت سلیمان وفات پا چکے۔ کسی چیز نے ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض، وہ جو دیمک کا کیڑا تھا اس کے عمل مکمل ہونے تک کوئی چیز دلالت نہ کر پائی اور کوئی چیز دلیل اور نشان نہ بن سکی کہ جسے دیکھ کر وہ جن آگاہ ہو جاتے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ کیا مطلب ہے ما دلہ کا؟ کہ نہ رنگ بدلا، نہ آنکھوں میں تبدیلی نظر آئی، نہ آنکھ کا نور گیا، نہ جسم شل ہوا، نہ جسد ڈھیلا ہو کے نیچے گرا۔ الغرض جس طرح زندہ شخص کھڑا ہو کے نگرانی کرتا رہتا ہے، وفات کے بعد بھی 1 سال تک وہی حالت برقرار رہی۔ وفات ہو گئی تھی، یہ نص قرآن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر روح نکل بھی جائے تو جسم کی تازگی، سلامتی اور حیات برقرار رہتی ہے۔ اب غیر انبیاء کے لیے جو نبی نہیں، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں 309 سال تک اصحاب کہف غار میں لیٹے رہے، 309 سال تک غار میں لیٹے رہے، اور 309 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے گئے، اٹھے، ایک دوسرے پوچھا ہم کتنا وقت سوئے ہوں گے، کتنا وقت گزارا؟ کہنے لگے 1 دن گزارا ہوگا، یہ دن کا تھوڑا سا عرصہ گزارا ہوگا۔ وہی بات جو میں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے کی تھی کہ 3 صدیاں گزر گئیں اور غار وہ قبر کی مانند تھی، 3 صدیاں بیت گئیں، اٹھے، نہ جسم بسیدہ ہوئے، نہ ان پہ بڑھاپے کے آثار آئے، نہ کپڑے بسیدہ ہوئے، نہ پھٹے۔ اگر یہ آثار بھی ظاہر ہوتے جسمانی طور پر اور کپڑوں پر موت کے آثار، یہ 3 صدیوں کے بیت جانے کے آثار بھی ظاہر ہوتے تو وہ یہ نہ کہتے کہ 1 دن یا کچھ عرصہ گزارا ہے۔ یہ کہنا اس بات کی علامت ہے۔ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ روح نکل جاتی، صدیاں بیت جاتی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جسم تر و تازہ رہتا ہے بلکہ موت کے آثار بھی جسم اور کپڑوں پر وارد نہیں ہو پاتے، آثار بھی وارد نہیں ہوتے۔ اور ان کی پھر تازگی کا راز کیا ہوتا ہے؟ وہ روح، شہید کی روح اللہ کے حضور پیش ہوتی تو ان انوار و تجلیات کے پرتو سے اتنی طاقتور اور اتنی روشن اور منور ہو جاتی، اتنی منور و منور ہو جاتی کہ شہید کی روح علیین میں رہے، جنتوں میں جہاں بھی رہے، اس روح کے انوار و تجلیات اپنے جسم پر قبر میں پڑتے رہتے اور جسم کو اسی طرح تر و تازہ اور سلامت رکھتی ہے جس طرح جسم کے اندر ہوتے ہوئے تر و تازہ اور سلامت رکھتی ہے۔ اور روح چونکہ مر نہیں رہی، اس لیے قیامت کے دن تک شہید اپنی قبر میں جسمانی اعتبار سے بھی تر و تازہ اور زندہ و سلامت رہتا ہے۔ روح اس کی جہاں بھی ہوتی ہے اس کو سلامت رکھتی ہے۔ حاضرین محترم، شہید کی روح ایک بار قتل ہو کر اللہ کے حضور جان دے کر وہ خاص قربت الہیہ حاصل کرتی ہے کہ جہاں حجابات اٹھ جاتے ہیں اور انوار و تجلیات الہیہ کا پرتو اس روح پر پڑتا ہے، اور اس روح کو اتنا طاقتور، اللہ کے انوار کی تجلیات اس روح کو اتنا طاقتور بنا دیتے کہ روح قبر میں رہتے ہوئے جسم کو بھی تر و تازہ اور سلامت رکھتی ہے۔ تو یاد رکھے، اولیاء اور انبیاء عمر بر ریاضت و مجاہدہ کر کے اس قربت الہیہ کا مقام اس روحانی شہادت کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، اور وہ ریاضات کثیرہ کے بعد جب اللہ کی بارگاہ کی قربت پاتے ہیں اور حجابات اٹھتے ہیں اور انوار و تجلیات مالائے اعلیٰ سے ان کی روح اور جسم پر پڑتی ہے تو ان کی روح اس زندگی میں اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد علیین میں وہ اولیاء کی روحیں
ان جسموں کو اسی طرح تازہ رکھتی ہے جس طرح شہید کی روح نیجیر میں رہ کر تازہ رکھتی ہے. یہ اثرات ہوتے اس رب کائنات کی تجلیات کے. موسیٰ علیہ السلام نے طور پر ایک بار اللہ کے حضور التجا کی تھی، ورائے حجاب پردے کے پیچھے کلام سنا تھا. پھر عرض کیا تھا مولا پردہ ہٹا کے اپنا جلوہ کرا دے. باری تعالیٰ نے براہ راست جلوہ نہیں کرایا، اپنی ایک صفاتی تجلی طور پر پہاڑ پر پھینکی، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. اس تجلی کی انعکاسی شعاع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح پر پڑی، آپ بے ہوش ہو گئے. اس انعکاس صفاتی تجلی کے انعکاس کے اثر سے 40 دن کے بعد اٹھے تو موسیٰ علیہ السلام جب اس ایک تجلی کا انعکاسی اثر لے کر پلٹے تو آپ کی نگاہ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اندھیری رات میں جب چاند نہ ہوتا، اندھیری رات میں اگر نظر ڈالتے تو 30 میل تک سیاہ پہاڑ پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس اللہ کی ایک صفاتی تجلی کے انعکاس کے اثر سے اتنے بینا، اتنے ناظر، اتنا مشاہدہ کرنے والے، اتنے شہید ہو گئے کہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چونٹی کو چلتا دیکھ لیتے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ شان شہادت ہے جو ایک تجلی کے اثر نے آپ کو عطا کی، اور تاجدار کائنات کو وہ شہادت جو صبح و شام ملتی ہے. مگر کمال شہادت کی وہ رات تھی جب مقام کعبہ قوسین پر اپنی قربت کی گود میں بٹھا کر رب کائنات نے سارے پردے اٹھا دیے تھے، اور ثم دنا کی قربت دی تھی، فتدلا کی قربت دی تھی، فکانا کعبہ قوسین ادنا کے مقام پر لا کر جب پردے اٹھ گئے اور صفاتی تجلیات کے دور سے گزار کر حسن ذات بے نقاب کر دیا، اور فرمایا محبوب دل سے بھی دیکھ اور آنکھوں سے بھی دیکھ. اور ما زاغ البصر وما طغى، آنکھوں سے دیکھا، آنکھیں حسن یار تکتی رہ گئیں، پھر دل سے دیکھا اور ما كذب الفؤاد وما وراء، آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل بھی تصدیق کرتا رہا. آنکھیں دراصل جسم کا نمائندہ تھی اور دل روح کا نمائندہ تھا. ما زاغ البصر یہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ نے جسمانی معراج بھی کیا تھا، اور ما کذب الفؤاد بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ نے روحانی اور قلبی معراج بھی کیا تھا، جس میں مصطفیٰ قلب کے درجے دل کے درجے پر تھا اور آقا کا دل روح کے درجے پر تھا. حضور کے جسم نے حاضری دی، قیامت تک جسم سلامت ہو گیا، اور آپ کے قلب اطہر نے حاضری دی، نگاہوں نے قیامت تک عرش سے فرش تک ساری کائنات آنکھوں پر روشن ہو گئی. اب حضور علیہ السلام ایسے شہید ہوئے کہ نہ کوئی پردہ باقی رہا، نہ کوئی وہ در مسافت باقی رہی. یہ ہے حقیقت شہادت. اس شہادت کا فیض سب شہیدوں کو ملا ہے، اور امام حسین کو بھی اسی شہادت کا فیض ملا. یہ وجہ ہے کہ جب آپ کا سر انور نیزے کے رکھ کے شام کے دمشق کے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا تو اس دمشق کے کسی قاری نے سورہ کہف کی تلاوت کی. وہ آگے آگے قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا رہا تھا. جب اس آیت کریمہ پر پہنچا ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جب اس آیت کریمہ میں پہنچا فانطلق اللہ رأس الحسین، اللہ پاک نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور زبان کو آواز دے دی اور آپ بولے اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی. اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات پر تعجب کرنے والے مصطفیٰ کے نواسے حسین کا قتل ہو کر نیزے کی نوک پر چڑھایا جانا اس سے کہیں زیادہ عجیب تر ہے. یہ زندگی ہے، حیات ابدی. بس میرے قرآن مجید کی روشنی میں شہید اور شہادت کا تصور اور شہید کی روح کا شعور، شہید کی زندگی کا شعور، شہید کی زندگی کی حقیقت مختصر عرض کرنا تھی، وہ بات میں آپ کو سمجھا چکا. اب پیغام شہادت یہ ہے جو امام علی مقام سیدنا
امام حسین علیہ السلام کی روح پاک بھی ہم کو دے رہی ہے، اور ہر شہید کی روح اور ہر شہادت کا ایک ایک قطرہ خون بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام قرآن ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں، شہید زندہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود مر جاتا ہے، دین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ خود مرتا ہے تو جب تک وہ مرتا نہیں دین کو زندگی نہیں ملتی۔ سبق یہ ہے کہ لوگوں، اگر آج دین مصطفیٰ کو زندہ کرنا ہے تو تمہیں موت سے کھیلنا ہوگا۔ پیغام یہ ہے، اگر دین مصطفیٰ کو زندہ کرنا ہے تو موت کو گلے سے لگانا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، وقت کی قربانی دینا ہوگی، جان و مال کی قربانی دینا ہوگی، عزت و ناموس کی قربانی دینا ہوگی، آسائش و آرام کی قربانی دینا ہوگی، اور خواہشات اور تعیشات زندگی کی قربانی دینا ہوگی، اور زندگی کی ذاتی ترجیحات کی قربانی دینا ہوگی۔ جب تک قربان نہیں ہوگے اس وقت دین مصطفیٰ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کربلا کو یاد کرنے والوں، مردہ کربلا کو یاد کرنے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک پھر اپنی خون سے تازہ زندہ کربلا بپا نہ کر دو۔ کربلا دائمی کربلا کو پیدا کرنے کا تقاضا کر رہا ہے۔ ریگزار کربلا کا ایک ایک ذرہ ندا دے رہا ہے کہ یاد حسین میں آنسو بہانے والوں، کبھی سنت حسین میں خون بہا کر بھی دیکھو۔ ارے یاد حسین میں آنسو بہانے والوں، کبھی اسوہ حسین کی پیروی میں اپنی گردن کٹا کے اور خون بہا کے بھی دیکھو۔ فرات کے دریا کا کنارہ، اس کی بکھری ہوئی موجیں آواز دے رہی ہے کہ آج دنیا میں یزیدیت پھر بکھر آئی ہے، فرعونیت پھر بکھر آئی ہے، قارونیت پھر بکھر آئی ہے، طاغوتیت پھر بکھر آئی ہے۔ تم حسین کی یاد منانے والے تو ہو مگر پھر حسینیت کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں۔ آج حسینیت کو زندہ کرو، اسوہ شبیری کو زندہ کرو، اور نقوش قدم حسین پر چل کر طاغوتی باطل طاقتوں اور کفر و فسق کی یلغار سے ٹکر لو، اور اپنا تن من دن سب کچھ لٹا دو۔ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھو جب تک پھر اس راہ انقلاب پہ چل کر دمشق کے بازاروں میں، آج کے یزیدی دمشق کے بازاروں میں ایک نیا غلغلہ قافلہ حسین بپا نہ ہو جائے، اور آج عالم اسلام کا جھنڈا پھر سے سربلند نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اسلام کی فصل کی آبیاری پانی سے نہیں ہمیشہ خون سے ہوتی رہی ہے۔ جسے فصل اسلام کی آبیاری مقصود ہے وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرے، اور تحریک منہاج القرآن عظمت اسلام، احیاء اسلام اور غلبہ اسلام اور مصطفی انقلاب کی وہ راہ ہے جو کربلا کی طرف جاتی ہے اور کربلا پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کربلا کا سفر ہے۔ اس کربلا کے سفر کے راہی بنو۔ مردہ مسلمانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم مردہ مسلمان، مردہ ضمیر ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیدار ہونا چاہیے، اٹھنا چاہیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اٹھو، ایک معرکہ کربلا بپا کرو۔ تحریک منہاج القرآن کا مصطفی علم ہاتھ میں تھامو۔ یہ قافلہ حسین ہے، یہ اسوہ حسینیت ہے، یہ اسوہ شبیری کی راہ ہے۔ اٹھ کھڑے ہو اور اس وقت تک اس جنگ کو جاری رکھے جب تک آقا علیہ السلام کے دین کا علم بلند نہیں ہو جاتا اور طاغوتی فتنے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ ہم سب کو ایمان کی استقامت اور زندگی عطا فرمائے تاکہ مصطفی انقلاب کا مشن جلد پایا تکمیل تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان
پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا۔